آج ہم ایک ایسے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، بھلے ہی ہمیں روزمرہ میں اس کا احساس نہ ہو، اور وہ ہے جمہوریت۔ تو چلیں آج ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا چیز اور یہ اتنی اہم کیوں ہے۔ اچھا، تو اس بڑے موضوع کو آسان بنانے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلے تو یہ جانیں گے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ نظام چلتا کیسے ہے، یہ ہمارے لیے اہم کیوں ہے، آج کل اسے کن مشکلات کا سامنا ہے، اور آخر میں بات کریں گے کہ جمہوریت کا مستقبل کیا نظر آتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ جب ہم لفظ جمہوریت سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید ووٹ ڈالنا یا آزادی سے بات کرنا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل تعریف کیا ہے۔ ابراہم لنکن کا یہ مشہور قول جمہوریت کی روح کو شاید سب سے بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ عوام کی حکومت مطلب طاقت کا مرکز عوام ہے۔ عوام کے ذریعے یعنی عوام ہی اپنے نمائندے چنتے ہیں، اور عوام کے لیے یعنی حکومت کا ہر کام عوام کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تینوں باتیں مل کر ہی جمہوریت کی تصویر مکمل کرتی ہیں۔ اور یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، یہ لفظ خود ہزاروں سال پرانا ہے، قدیم یونانی زبان سے آیا ہے۔ ڈیموس یعنی عوام اور کھراتوس یعنی حکمرانی۔ تو مطلب بالکل سیدھا ہے، عوام کی حکمرانی۔ یہ سادہ سا خیال آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو یہ عوام کی حکمرانی ہوتی کیسے ہے؟ بنیادی طور پر اس کے 2 ماڈل ہیں۔ ایک ہے براہ راست جمہوریت، جہاں ہر شخص ہر قانون پر خود ووٹ دیتا ہے۔ یہ چھوٹے قبیلوں یا شہروں میں تو ممکن تھا، لیکن آج کروڑوں کی آبادی والے ملکوں میں نہیں۔ اس لیے آج کل زیادہ تر نمائندہ جمہوریت چلتی ہے، جہاں ہم اپنے نمائندے چنتے ہیں اور پھر وہ ہماری طرف سے پارلیمنٹ میں جا کر فیصلے کرتے ہیں۔ تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ جمہوریت ہے کیا، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے، اس کی مشینری کیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک اچھی جمہوریت ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے جو 4 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا ستون ہے مقننہ یعنی پارلیمنٹ، جہاں قانون بنتے ہیں۔ دوسرا ہے انتظامیہ یعنی حکومت، جو ان قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ تیسرا اور بہت اہم ستون ہے عدلیہ یعنی عدالتیں، جو قانون کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور چوتھا ستون ہے آزاد میڈیا، جو ایک واچ ڈاگ کی طرح سب پر نظر رکھتا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں ستون ایک دوسرے سے آزاد ہیں۔ کوئی کسی کے کام میں دخل نہیں دیتا۔ یہ ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی ادارہ، خاص طور پر حکومت، بہت زیادہ طاقتور نہ ہو جائے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے۔ اسی کو چیکس اینڈ بیلنس کا نظام کہتے ہیں۔ چلیں، یہ سب باتیں تھیوری میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس سے عام آدمی کی زندگی پر، ملک کی ترقی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر جمہوریت اتنی ضروری کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ 2 مثالیں بالکل سامنے ہیں۔ ایک طرف جنوبی کوریا ہے، جس نے جمہوریت کو اپنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ دوسری طرف زمبابوے ہے، جہاں جمہوری نظام کی کمزوری نے ملک کو معاشی طور پر بہت پیچھے دھکیل دیا۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ تو آخر جمہوریت میں ایسا کیا ہے جو ترقی لاتا ہے؟ دیکھیں، جب ملک میں سیاسی استحکام ہو، جب قانون سب کے لیے برابر ہو، تو باہر کے سرمایہ کار پیسہ لگانے سے نہیں ڈرتے۔ جب حکومت شفاف ہو اور اسے عوام کو جواب دینا پڑے تو کرپشن کم ہوتی ہے، اور جب لوگوں کو آزادی ہو تو نئے آئیڈیاز اور نئی ایجادات سامنے آتی ہیں۔ یہ سب مل کر ہی کسی بھی ملک کو آگے لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا سیدھا بھی نہیں ہے۔ جمہوریت کو آج دنیا بھر میں بہت سے سنگین چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جعلی جمہوریت، یعنی نام جمہوریت کا لیکن کام آمریت والا۔ دکھنے میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، الیکشن بھی ہوتے ہیں، پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن اصل طاقت عوام کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ انتخابات کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ مرضی کے لوگ ہی جیتیں۔ اور یہ چیلنجز کئی شکلوں میں سامنے آتے ہیں۔ جیسے روس میں اگر میڈیا ہی حکومت کے کنٹرول میں ہو تو جمہوریت کا چوتھا ستون تو وہیں گر گیا۔ کچھ ملکوں میں لیڈر اقتدار میں رہنے کے لیے قانون ہی بدل دیتے ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہاں بار بار ہونے والی فوجی مداخلات نے جمہوری اداروں کو بہت کمزور کیا ہے۔ اور یہ صرف چند ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اعداد و شمار دیکھیں۔ 2016 میں فریڈم ہاؤس نے بتایا کہ دنیا کے 50 ملک ایسے تھے جہاں لوگ آزاد نہیں تھے۔
یہ ایک بہت بڑی اور تشویشناک تعداد ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جمہوریت کی لڑائی آج بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔ تو ان سب چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آخری اور سب سے اہم سوال پر آتے ہیں، جمہوریت کدھر جا رہی ہے؟ اس کا مستقبل کیا ہے؟ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو جمہوریت کا پھیلاؤ لہروں کی طرح ہوا ہے۔ پہلی لہر 18ویں صدی میں امریکہ اور فرانس کے انقلاب سے شروع ہوئی، پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسری لہر آئی جب کئی ملکوں نے آمریت کو چھوڑا، اور پھر تیسری اور سب سے بڑی لہر آئی جب سوویت یونین ٹوٹا اور دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ لیکن تاریخ کی ان بڑی لہروں کے بعد آج ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں کچھ ماہرین کے مطابق جمہوریت آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا جمہوریت کی کوئی چوتھی لہر بھی آئے گی؟ اور سب سے اہم بات، اس مستقبل کو بنانے میں ہمارا یعنی عوام کا کیا کردار ہوگا؟ اس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے۔